اور صوبہ سندھ میں اگر مہنگائی ہے تو وفاقی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے، اور ان کی نااہلی اور نااہلی کی سزا سب بھگت رہے ہیں۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ میرے گھر میں بھائی سلنڈر استعمال کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے اس کو گزارا کرتے ہیں، آج بھی ہمارے یہاں گیزر میں پانی گرم نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ خوشی محسوس کرتا ہوں اقرا یونیورسٹی میں آتے ہوئے۔ بنیادی وجہ یہ کہ تھوڑا سا شاید میں اس پہ باعث بھی ہوں، اس لیے کہ میری اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے جہاں پر یہ یونیورسٹی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے جب جب بلایا جاتا ہے میں کوشش کروں کہ آؤں یہاں پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی خدمات پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہوئے آپ اس صوبے کے شہر کے بچوں کے لیے فراہم کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی سپورٹ ہے گورنمنٹ کو بھی۔ اصولی طور پر یہ تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ حکومتوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آئیڈیلی اسپیکنگ میرا تو خیال یہ ہے کہ تعلیم ساری کی ساری سرکار کو دینی چاہیے اور مفت دینی چاہیے۔ انیشیلی جو تاثر عام طور پہ ہے، اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ٹھیک بھی ہوگا، کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ تعلیمی ادارے چلاتے ہیں یا صحت کے ادارے چلاتے ہیں، بیسیکلی وہ کمانے کے لیے بناتے ہیں۔ اچھا، اور کوئی ویسے اصولی طور پہ بری بات بھی نہیں ہے، اگر کوئی شخص کاروبار کے طور پر پیسہ کہیں لگاتا ہے تو اس کو کمانا بھی چاہیے، لیکن بہت کم لوگ اور بہت کم ادارے ایسے ہیں جو پیسے لگاتے ہیں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں ادارے قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو وقف کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ مجھے ابھی بتایا وسیم صاحب نے کہ ایف بی آر سے انہوں نے ڈکلیئر کرایا ہے کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ایک ہے۔ جس قسم کی ہم نے اسکیمز کی ہیں انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پورے ملک میں نہیں ہوئی، شاید بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر نہیں ہوئی ہیں، ہم نے کی ہیں، سکسیزفلی کی ہیں۔ اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کی رینکنگ دنیا میں کچھ اوپر گئی، اس کی جو وجہ ہے وہ سندھ حکومت کے وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے بہت سارے اسٹیپس لیے تھے۔ تو یہ ہمیں خوشی ہے کہ صوبہ سندھ میں کوئی کام کیا اور پاکستان کی رینکنگ دنیا بھر میں سے بہتر ہوئی، اور صوبہ سندھ میں تعلیم کے شعبے میں بہت چیزیں ہم نے بہتر کی ہیں، اور تاثر ایک ہے کہ جب میں کچھ نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ہم نے 47,000 ٹیچرز اپوائنٹ کیے، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی 47,000 ٹیچر ایک ساتھ اپوائنٹ نہیں ہوئے ہیں جو اس وقت سندھ حکومت نے کیے ہیں، اور صرف کیے نہیں ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 100% میرٹ پہ کیے ہیں، 100% میرٹ پہ۔ کوئی ایک شخص ایسا آپ مجھے لا کر نہیں دکھا سکتے جس نے ایگزام دیا ہو اور وہ پاس ہوا ہو اور وہ آپ کو کہے کہ میں نے سفارش کرائی تھی یا میں نے کسی کو پیسے دیے ہیں۔ اور آپ کو بے شمار لوگ ایسے مل سکتے ہیں جنہوں نے سفارشیں بھی کرائیں، اور میں تو مثال دیتا ہوں بار بار، میری اپنی سسٹر فیل ہو گئی تھی اس ایگزامس کے اندر۔ ہم نے ایک بے نظیر مزدور کارڈ کا پلان شروع کیا ہے، اور اس میں ہم جو میں نے بتایا کہ انڈسٹریل ورکرز تک یہ محدود ہے اس وقت جو ہم فیسلٹی دے رہے ہیں، اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں اور یہ بیریئرز ہٹا رہے ہیں، اور اب یہ اوپن ہو جائے گا ہر شخص کے لیے جو مزدوری کرتا ہے، چاہے وہ انڈسٹریل ورکر ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک ورکر ہو، چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا مالی ہو، ڈرائیور ہو، روڈ پہ محنت کرنے والا مزدور ہو، ریڑھی لگانے والا مزدور ہو، وہ سب کے سب اس مزدور کارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں اور سوشل سیکورٹی کے جو بینیفٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا دیگر جماعتوں سے ملاقات کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس غلط فہمی اور تعصب کو ظاہر کرنا تھا جو بدقسمتی سے ایجوکیٹ پھیلا رہی ہے۔ صحیح۔ اور جن جماعتوں سے ہم نے بات کی وہ انہوں نے اس پہ اتفاق بھی کیا، اور آپ کے علم ہے کہ اس اے پی سی کے بعد ہم پی ایم ایل این سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی جو ڈکلیریشن تھی اس سے اتفاق نہیں کیا ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ مزید اس کو مشاورت کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ کا قانون اور لوکل گورنمنٹ کا نظام یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ لے۔ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، تو اس کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں اور عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اپنے جو بہت ہی سازشی قسم کے پولیٹیکل مفادات ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبے کے اندر نفاق اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لسانی بنیادوں پر لوگوں میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم اس کو ناکام بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں دیگر جو ہم کرتے تھے۔ اور صوبہ سندھ میں اگر مہنگائی ہے تو وفاقی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے، اور ان کی نااہلی اور نااہلی کی سزا سب بھگت رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی شہر میں گیس کی اتنی خراب صورتحال ہے، اتنی اذیتناک صورتحال ہے
کہ لوگوں کو کھانا بنانے کے لیے گیس نہیں ملتی. جو انہوں نے اعلان کیا تھا نا جس کے مذاق اڑا رہے تھے کہ 3 ٹائم آپ کو گیس ملے گا کہ ناشتہ بناؤ, دوپہر کا کھانا بناؤ, رات کا کھانا بناؤ, اب وہ گیس بھی آپ کو نہیں مل رہی ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ میرے گھر میں بھائی سلنڈر استعمال کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے اس کو گزارا کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں گیزر میں پانی گرم نہیں ہوا. یہ سب کے ساتھ صورتحال ہے. اس حالت میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سندھ میں اسکولوں کی جو تعداد ہے وہ 46,000 سے زیادہ ہے, اور یہ کوئی ہمارے دور کے بنے میں نہیں ہے. یہ ایک ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے, ہمارے ورثے میں چیزیں آئی ہیں. ان تمام اسکولوں کو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ٹھیک کر دیں, اور خاص طور پہ جو سیلاب آئے, جو بارشیں آئیں, جو قدرتی آفات آئیں, انہوں نے تمام کے تمام عمارتیں جو اس کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن اگر یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ غلط ہے. ہاں, میں اس سے اتفاق کر سکتا ہوں کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ہزاروں اسکول کی عمارتوں کو ٹھیک کیا ہے. ہزاروں اسکولوں میں جہاں ٹیچرز نہیں ہیں, ان ٹیچرز کو, اسکولوں کو ٹیچرز فراہم کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ 47,000 ٹیچرز ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں. اسکولوں میں فرنیچرز نہیں ہیں. یہ فرنیچر والا بھی آیا تو اس میں بھی ایک تماشا کھڑا ہو گیا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کام نہیں کرنے دیں گے, اس میں رکاوٹیں آئیں گی, فرنیچر نہیں لینے دیں گے, ان کی مشکلات پیدا ہوگی. لیکن حکومت نے بہت کام کیا ہے, اسکول ہمیں ٹھیک کیے, ٹیچرز جو نہیں دے رہے اور میرٹ پہ بھرتی کر کے دے رہے ہیں. ان شاء اللہ یہ چیزیں ایسا ٹھیک ہے.